السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں سفر کن بائی علیزہ عائد پارٹ 6۔ حویلی میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی اور وہیں جہاں زیب اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا، اسے کسی قسم کی کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایسے تھا جیسے یہ نکاح اس کا نہیں کسی اور کا ہو رہا ہو اور وہ دلہا نہیں کوئی مہمان ہو جو کچھ دیر انٹرٹینمنٹ دیکھنے آیا ہو۔ افرا اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی عائشہ اور مریم کو میسج کر رہی تھی۔ ان کی کافی حد تک دوستی ہو گئی تھی، اس لیے اس کے کافی اصرار پر وہ دونوں نکاح پر آنے کے لیے مان گئی تھی۔ افرا نے سب کچھ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کی زندگی میں اب جو بھی ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی محبت سے جہاں زیب کو ضرور اپنی طرف راغب کر لے گی، ایک نہ ایک دن وہ ضرور اس کی محبت پر ایمان لے آئے گا۔ علیزہ اور مقدم اس وقت شاپنگ مال میں موجود تھے۔ مقدم نے علیزہ کے لیے ایک مہرون کلر کا جوڑا ساتھ اس کی میچنگ جویلری اپنی پسند سے خریدی تھی، جبکہ علیزہ تو ایسے تھی جیسے ساتھ ہو ہی نہ۔ انہیں یہاں زیادہ دیر نہیں لگی تھی، اس لیے اب علیزہ کی ضد پر مقدم اسے لیے اپنے آفس آیا تھا، کیونکہ علیزہ کا کہنا تھا کہ وہ اکیلی گھر ہرگز نہیں رہے گی، یا تو اس کے ساتھ چلے یا پھر اسے اپنے ساتھ لے کر جائے۔ اس کی ضد ایسی پکی تھی کہ مقدم کو ماننی ہی پڑی، پر اب وہ دونوں آفس میں داخل ہو رہے تھے۔ علیزہ مقدم کی ہمراہی چل رہی تھی اور مقدم بھی اس کے ساتھ ہی قدم اٹھا رہا تھا، جبکہ سارے آفس کے لوگ منہ کھولے مقدم کے ساتھ چلتی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ مقدم کو آج تک انہوں نے ایسے چلتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح گزرتا تھا۔ علیزہ سب کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس نے مقدم کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی جانب مخاطب کیا، مگر مقدم نے شاید دھیان نہیں دیا۔ پھر اس نے مقدم کے بازو سے اس کا کوٹ ہلکا سا کھینچا تو مقدم نے اس کی جانب دیکھا اور تھوڑا سا جھکا۔ یہ سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے ان کے سامنے کوئی جی نہ گیا ہو؟ علیزہ ہلکی آواز میں مقدم کے کان میں بولی، جبکہ اس کی حرکت پر مقدم بے اختیار مسکرا اٹھا۔ بیگم، آپ کسی جن سے کم ہیں؟ مقدم بھی اسی کی طرح جھک کر اس کے کان میں بولا تو علیزہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ہا 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 ہا، لڑکیاں جن نہیں ہوتی، جن تو لڑکے ہوتے ہیں، علیزہ ہنستے ہوئے بولی، جبکہ پورا آفس منہ کھولے آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ مقدم میر احمد اور کسی سے نرم لہجے میں بات کر لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر ان کے سامنے جو ہو رہا تھا وہ بھی حقیقت ہی تھی۔ اچھا چلو سب سے انٹروڈیوس کرواتا ہوں۔ مقدم اس کا ہاتھ پکڑتا آگے کی طرف بڑھ گیا اور سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ اسے وہاں دیکھ کر تمام آفس کے کلیگ کھڑے ہو چکے تھے۔ السلام علیکم ایوری ون، میٹ ہیئر، دس از مائی وائف مقدم علیزہ۔ مقدم علیزہ کے شانوں پر اپنے ہاتھ پھیلاتا اپنی گمبھیر آواز میں مسکرا کر بولا، جبکہ مقدم کی منہ سے مائی وائف سن کر سب کو جھٹکا لگا۔ ہے یہ کب ہوا؟ سر کی شادی کب ہوئی؟ ایک کلیگ صدمے کی کیفیت میں بولا، جبکہ کچھ اور بھی کلیگز کا یہی حال تھا۔ چاہے وہ سخت اور سنجیدہ مرد تھا، مگر کافی لڑکیوں کا کرش بھی تھا، جس کی وجہ سے ان سب کے دل ٹوٹ گئے تھے آج، کیونکہ مقدم میر احمد نے شادی کر لی تھی۔ سب نے مسکرا کر علیزہ کو احترام سے سلام کیا اور شادی کی مبارکباد دی۔ مقدم علیزہ کو لیے اپنے آفس روم میں آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو مسز کیا لینا پسند کریں گی آپ، چائے یا کافی؟ میں دونوں ہی نہیں پیتی، علیزہ جلدی سے بولی۔ تو کیا پینا پسند کرو گی بیگم؟ مقدم اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا تو علیزہ پیچھے کو کھسکی۔ میں کچھ بھی نہیں پیتی، اور وہ پیچھے کو کھسکتے ہوئے بولی۔ مقدم نے آنکھیں چھوٹی کر کے علیزہ کو دیکھا اور پھر ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ لیکن مجھے تو تمہیں کچھ نہ کچھ لازمی پلانا ہے، اس لیے تم آج چائے پیو گی، مقدم اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ میں نہیں پیتی چائے، اور آپ کو شرم نہیں آتی کیا؟ یہ گھر نہیں ہے؟ علیزہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، مجھے شرم نہیں آتی، اور آئے بھی کیوں؟ میری اپنی بیوی ہے، میرا اپنا آفس ہے، پھر میں شرم کیوں کروں؟ مقدم اس کے لبوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ شرم اور گھبراہٹ سے سرخ پڑ گئی تھی اور اب وہ اسے خود پر جھکتا دیکھ کر بری طرح مچلی تھی۔ چھوڑیں مجھے پلیز، آپ کو شرم کیوں نہیں آتی؟ علیزہ اس کے بازوؤں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ مقدم کو اسے تنگ کرنے میں کوئی الگ ہی لیول کا مزہ آ رہا تھا اور وہ اسے قابو کرتے ہوئے ہلکا سا ہنس رہا تھا۔
آپ مجھے جان بوجھ کر تنگ کر رہے ہیں نا؟ علیزہ اسے ہنستا دیکھ کر گھورتے ہوئے بولی تو مقدم نے اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے شدت سے چوما تھا۔ اتنی ہی دیر میں ڈور ناک ہوا تھا۔ مقدم سیدھا ہو کر بیٹھا اور مقابل کو اندر آنے کی اجازت دی تو داد اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ داد ادب سے سلام لیتا ہوا بولا۔ الحمدللہ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ علیزہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں بھابھی، داد بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سر میٹنگ شروع ہونے والی ہے، آپ کب تک آئیں گے؟ داد مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولنے لگا۔ 5 منٹ تک آ رہا ہوں میں، تب تک تم اپنی بھابھی کے کھانے پینے کا کچھ انتظام کرو، آخر پہلی بار آئی ہیں، کچھ تو خدمت بنتی ہے۔ مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے چھڑنے والے انداز میں بولا اور وہ چھڑ بھی گئی تھی۔ مقدم کو خوخار نظروں سے گھورتی وہ اس کی کرسی پر جا بیٹھی، جبکہ مقدم کو اپنی ہنسی روکنا مشکل لگ رہا تھا۔ داد جی سر بولتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ مقدم نے علیزہ کی جانب قدم بڑھائے جو اس کے آفس کا معائنہ کرنے میں مصروف تھی۔ اتنی غور سے کبھی اپنے شوہر کو بھی دیکھ لیا کرو مسز مقدم کرسی کی طرف پر اطراف پر ہاتھ رکھتا جھکتے ہوئے بولا۔ نہیں، پھر آپ عجیب نظروں سے گھورتے ہیں مجھے، علیزہ کرسی سے پیچھے ہو کر بیٹھتی ہوئی بولی۔ کیسی عجیب نظروں سے؟ مقدم اس پر اور جھکتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں پتا، آپ دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا نا؟ علیزہ مقدم کی گردن میں ابھرنے والی گلٹی پر نظر جماتے ہوئے بولی۔ چلو یہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا مسز مقدم۔ مقدم کہ میں کیسے دیکھتا ہوں مسز مقدم کی میں کیسے دیکھتا ہوں تمہیں ابھی فی الحال مجھے دیر ہو رہی ہے، تم ادھر ہی رہنا، اگر بور ہو جاؤ تو انٹرکام سے کال کرنا، میری ایک کلیگ تمہیں آفس دکھا دے گی سارا، اور داد جو بھی لے کر آئے چپ چاپ کھا لینا، تم نے ناشتہ کرتے ہوئے بھی بہت نخرے کیے تھے۔ مقدم سیدھا ہوتا ہوا بولا اور ٹیبل سے اپنی ضروری چیزیں اٹھانے لگا۔ کسی بھی چیز سے ہچکچانے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا آفس ہے، بے دھڑک ہو کر وقت گزارو یہاں، میں بس 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ مقدم اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولنے لگا۔ تو علیزہ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تو مقدم بھی مسکرایا اور اس کا گال شدت سے چوم ڈالا۔ اس کے شدت بھرے لمس سے اس کا گال سرخ ہو چکا تھا۔ مقدم یہ دیکھ کر مسکرایا۔ اپنا خیال رکھنا، مقدم اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد علیزہ مسکرائی اور کرسی سے اٹھ کر اب آفس کی ایک ایک چیز دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ علیزہ مقدم کے آفس کا پورا معائنہ کرنے کے بعد تھک کر مقدم کی کرسی پر بیٹھ گئی اور سامنے ٹیبل کا ڈرا کھولا، وہاں کچھ فائلز تھی۔ علیزہ نے وہ اٹھائی تو اس کے نیچے اسے کوئی چمکتی چیز دکھائی دی۔ علیزہ نے فوراً وہ نکالی تو دیکھا وہ اس کی ہی بریسلٹ تھی جو گم ہو گئی تھی۔ وہ حیرت سے اپنی ہی بریسلٹ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ان کے پاس کیسے آئی؟ علیزہ اپنی بریسلٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تب تک دروازہ ناک ہوا تھا۔ علیزہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور آنے والی کو اندر آنے کی اجازت دی تو داد دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں اسٹرابری شیک اور کچھ کھانے کے لوازمات تھے۔ بھائی یہ کیا، میں کیسے کھاؤں گی یہ سب؟ علیزہ لوازمات سے بھری ٹرے دیکھتے ہوئے بولی۔ بھابھی آپ کو کھانا تو پڑے گا کیونکہ سر کا آرڈر ہے، یہ داد ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ بھائی آپ مجھے بھابھی کیوں بولتے ہیں؟ میں تو آپ سے کتنی چھوٹی ہوں؟ علیزہ داد کی طرف دیکھتے منہ بسورتے ہوئے بولی۔ آپ چاہے مجھ سے چھوٹی ہیں مگر رشتے میں آپ مجھ سے بڑی ہیں بھابھی، داد نے مسکرا کر جواب دیا۔ نہیں، آپ مجھے بھابھی نہ بولے، چھوٹی بہن بول لیں، ایسے مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ علیزہ داد سے شیک کا گلاس لیتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے بھابھی۔ داد پھر سے بھابھی بول گیا۔ بھائی آپ پھر بھابھی بول رہے ہیں؟ علیزہ اس کی اس بار منہ بناتے ہوئے بولی تو داد کو وہ کوئی چھوٹی سی بچی لگی، وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا گڑیا نہیں بولتا بھابھی، اب خوش؟ داد علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جبکہ علیزہ بھی کھلکھلا اٹھی۔ ٹھیک ہے پھر آپ انجوائے کریں، میں چلتا ہوں، داد علیزہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ اسے اپنی یہ کیوٹ سی بھابھی بہت پسند آئی تھی۔ مقدم میٹنگ سے فارغ ہوتا تیزی سے اپنے آفس روم کی جانب بڑھا اور اسے پہلی بار ایسے جاتا دیکھ کر سب حیران تھے، بلکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جس کے پاس جانے کو وہ بے قرار ہوا بیٹھا ہے وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ مقدم روم کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو علیزہ کہیں نہیں تھی مگر مقدم کی کرسی کا رخ دیوار کی طرف تھا، یعنی وہ دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی تھی۔ مقدم مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور علیزہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور گلا کھنکارتے ہوئے علیزہ کو اپنی طرف متوجہ کیا، جبکہ علیزہ نے اپنی ہنسی دبائی اور کرسی گھما کر مقدم کی طرف رخ کیا۔ کیا چاہیے آپ کو
کیا چاہیے آپ کو مسٹر؟ علیزہ چہرے سے فائل ہٹاتے ہوئے بولی۔ وہ سیم ٹو سیم مقزم والے لک میں بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں پر مقزم کے گلاسز لگائے جبکہ ہاتھ میں فائل پکڑے مکمل مقزم کی نقل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مقزم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، مگر وہ اپنے رومانس کے چکر میں علیزہ کا منصوبہ نہیں خراب کرنا چاہتا تھا جو وہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ چاہیے تو مجھے بہت کچھ مسز مقزم میر احمد، لیکن فی الحال مجھے آپ سے ایک ڈیل کرنی ہے۔ مقزم بھی کسٹمر والی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ کیسی ڈیل؟ اپنے گلاسز ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ جس سے مجھے فائدہ ہو، وہ بھی میرا اپنا ذاتی۔ مقزم ٹیبل پر دونوں ہاتھوں کی کونیوں کو رکھتے ہوئے بولا۔ علیزہ نے گلاسز آنکھوں سے تھوڑے نیچے کر کے مقزم کو آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا، بالکل ویسے جیسے وہ گھورتا ہے، تو مقزم نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ سوری، ہم چوروں سے کوئی ڈیل نہیں کرتے، علیزہ ایک ادا سے کہتی پھر سے فائل منہ کے آگے کر گئی۔ میں تمہیں چور دکھائی دیتا ہوں؟ مقزم سے مصنوعی گھوری سے نوازتے ہوئے بولا۔ جی بالکل، علیزہ نے بھی اطمینان سے جواب دیا۔ اور تم نے مجھے کب دیکھ لیا چوری کرتے؟ مقزم اس کے چہرے سے فائل ہٹاتا ہوا بولا۔ میں نے دیکھا نہیں ہے، مگر مجھے پتا ہے، علیزہ پھر سے فائل پکڑتے ہوئے بولی جو مقزم اس کے پہنچ سے دور کر چکا تھا۔ اور کیسے پتا ہے؟ مقزم اس کو گھورتے ہوئے بولا جو سرِ عام اسے چور بول رہی تھی۔ اگر آپ چور نہیں ہیں تو آپ کے پاس میری بریسلٹ کیا کر رہی ہے؟ علیزہ اپنی بریسلٹ مقزم کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی جبکہ مقزم بریسلٹ دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ میں نے چوری نہیں کی بیگم، جس دن آپ نے مجھے بچایا تھا اس دن آپ سے گر گئی تھی وہاں پر۔ مقزم اس کے ہاتھ سے بریسلٹ لیتا ہوا بولا۔ اچھا تو آپ نے کیوں اٹھائی؟ علیزہ نے مقزم کے گلاسز اتارتے ہوئے کہا۔ جب میری نظر اس بریسلٹ پر گئی تب تک تم جا چکی تھی، اس لیے اٹھائی۔ مقزم اپنی جگہ سے اٹھتا علیزہ کے قریب آتے ہوئے بولا تو علیزہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو تب سے آپ نے اپنے پاس کیوں رکھی ہوئی تھی؟ علیزہ مقزم کو راستہ دیتے ہوئے بولی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ مقزم نے کوئی کام کرنا ہے، اس لیے اس کی چیئر سے اٹھ گئی۔ جب تک تم میرے پاس نہیں تھی تب تک اسی کے ساتھ گزارا کرنا پڑ رہا تھا مجھے۔ مقزم کرسی پر بیٹھتا علیزہ کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھاتا ہوا بولا تو علیزہ نے گھبرا کر مقزم کی طرف دیکھا اور پھر اٹھنا چاہا، مگر ایسا ممکن نہیں تھا، وہ اب مقزم کے شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ چھوڑے مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اٹھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے بولی۔ میں اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہوں جو وہ کرنے نہیں دیتی۔ مقزم اس کے کندھے پر تھوڑی رکھتے ہوئے بولا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ علیزہ اپنی مزاحمت بند کرتے ہوئے بولی جیسے یقین ہو گیا ہو مقزم اسے نہیں چھوڑنے والا۔ مقزم نے صرف ہنکارا ہی بھرا تھا۔ آپ پہلے سے اتنے بے شرم تھے یا میرے آنے کے بعد بنے ہیں؟ علیزہ ہلکی مگر زج کرنے والے انداز میں بولی۔ نہیں بیبی، تمہارا شوہر بہت شریف انسان ہے، مقزم اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ شریف ایسے ہوتے ہیں کیا؟ علیزہ کا اشارہ اس کی ان حرکتوں کی طرف تھا جن سے وہ تنگ آئی ہوئی تھی۔ بیوی کے معاملے میں ایسے ہی ہوتے ہیں، مقزم اسے ایک جھٹکا دیے اپنے اور قریب کرتے ہوئے بولا۔ میر مجھے چھوڑے پلیز، گھر چلے، مجھے ابھی پیکنگ بھی کرنی ہے، پھر نکلنا بھی ہے۔ علیزہ جی جان لگاتی اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں، کل چلے جائیں گے۔ مقزم ابھی اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کیا؟ علیزہ کو تو صدمہ ہی لگ گیا مقزم کی بات سن کر۔ میں نے نہیں جانا کل، آپ ابھی چلیں گے گھر، ورنہ علیزہ پھر سے مزاحمت کرتے بولی۔ ورنہ کیا؟ مقزم سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ورنہ پھر میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی، اور میں جھوٹ نہیں بولتی، آپ ابھی جانتے نہیں ہیں مجھے۔ علیزہ مقزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اب تک تو وہ اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ مقزم اس کی آنکھوں کا کتنا مصیر ہے۔ بیگم اپنے شوہر کو دھمکی دے رہی ہیں آپ؟ مقزم اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا ہوا بولا۔ میں دھمکی نہیں دے رہی، آپ کو مجھے بہت سارے کام ہیں، پلیز چلے نا گھر۔ علیزہ کی نظر میں التجا تھی۔ مقزم خوبصورتی سے مسکرایا اور اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلے بیگم، مقزم اسے آگے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو علیزہ نے مسکرا کر قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ گھر آ کر علیزہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی جبکہ مقزم بھی لیپ ٹاپ لیے اپنا کام نپٹانے میں لگا ہوا تھا۔ سب کام وغیرہ ختم کر کے وہ دونوں حویلی کی طرف روانہ ہوئے تھے جبکہ علیزہ تو بہت ایکسائٹڈ تھی حویلی جانے کے لیے۔ سو جاؤ تم، راستہ بہت لمبا ہے، بہت وقت لگے گا، ابھی تھک جاؤ گی تم، مقزم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی اور میں نہیں تھکتی، آپ فکر نہ کریں، علیزہ نے خوش دلی سے جواب دیا۔ بیگم ہم ساتھ والے محلے نہیں جا رہے ہیں، گاؤں جا رہے ہیں جس میں 6 سے 7 گھنٹے تو لازمی لگیں گے، اس لیے بول رہا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لو۔ مقزم کو علیزہ کی فکر مندی ستائے جا رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی اتنا سفر طے نہیں کیا تھا اور وہ صبح سے اٹھی ہوئی تھی اور اب شام کے 5 بج رہے تھے۔ میں نہیں تھکتی نا، اور جب نیند آئے گی میں سو جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں، علیزہ مقزم سے بولتی
سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر باہر کے گزرتے نظارے دیکھنے لگی۔ مقدم بھی کچھ نہیں بولا تھا، اسے اندازہ تھا کہ وہ کچھ ہی دیر میں تھک کر سو جائے گی، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا، وہ باہر کے نظارے دیکھتے دیکھتے ہی سو گئی تھی۔ مقدم نے ایک نظر اسے دیکھا جو مکمل نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ وہ مسکرایا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کے بال پیچھے کیے اور سیٹ کو تھوڑا پیچھے کو کھسکایا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو، اور بھرپور نظر علیزہ کو دیکھتا ہوا ڈرائیونگ کی طرف پورا فوکس کیے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ انہیں حویلی پہنچتے پہنچتے رات کے 11 بج چکے تھے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مگر سب گھر والے ان کے منتظر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیبی اٹھ جائے، ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، مقدم گاڑی پورچ میں کھڑے کرتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ مقدم اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا اور اپنی سیٹ بیلٹ کھول کر اس کی طرف جھکا۔ اٹھ جاؤ بیبی، ہم حویلی آ چکے ہیں، مقدم اس کے گال پر اپنی بیر زور سے رگڑتے ہوئے بولا تو علیزہ نے چبھن کے احساس سے پٹ سے آنکھیں کھولی اور خود پر جھکے مقدم کی طرف دیکھا۔ ہم پہنچ گئے، علیزہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ جی ہاں، اور اب چلے اندر، سب انتظار کر رہے ہیں ہمارا، مقدم بولتا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا اور گھوم کر علیزہ کی سائیڈ کا دروازہ کھولا تو علیزہ اپنا دوپٹہ درست کرتی باہر نکلی اور مقدم کے ساتھ قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ بات سنیں، علیزہ ہلکی سی آواز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ جی سنائے، مقدم اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ ہم اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے؟ آپ نے تو بولا تھا کہ 6-7 گھنٹے لگیں گے، علیزہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بیگم 6 گھنٹے ہی لگے ہیں، بس یہ بات الگ ہے کہ تم سو گئی تھی، اس لیے تمہیں پتہ نہیں چلا، مقدم نے اس کے سر پر جیسے بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ علیزہ کی پوری آنکھیں ہی کھل گئی تھیں۔ مطلب میں سارے راستے سوتی آئی ہوں اور آپ نے مجھے اٹھایا بھی نہیں؟ علیزہ اب وہیں رک کر مقدم کو گھورتی ہوئی بولی۔ مقدم بھی رک گیا، جبکہ سامنے ہی گھر کے سارے افراد کو بیٹھے دونوں نے ہی دیکھا تھا۔ میں کیوں اٹھاتا تمہیں؟ تم سو رہی تھی، مقدم نے آرام سے جواب دیا۔ تو آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ میں نے گاؤں دیکھنا تھا، علیزہ مقدم کو گھورتے ہوئے بولی۔ صبح دیکھ لینا یار، مقدم اس کو پکڑتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے ایسے ہی دیکھنا تھا، آپ نے اچھا نہیں کیا، علیزہ اپنا ہاتھ چھڑواتی منہ پھلا کر مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ مقدم نے اس کی شکل دیکھ کر اپنی ہنسی دبائی تو علیزہ کو اور تب چڑھ گئی۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میں بی جان کو، ماما کو، بابا کو آپ کی شکایت لگاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ ہر وقت مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں، علیزہ غصے سے سرخ ہوتے ہوئے بولی، جبکہ مقدم کا کہا حویلی میں گونجا تھا۔ کچھ فاصلے پر بیٹھے تمام افراد ان کی نوک جھونک انجوائے کر رہے تھے، جبکہ ان میں جہاں زیب بھی موجود تھا۔ افراح علیزہ کو غصہ کرتے ہوئے دیکھ کر اٹھی اور اس کے قریب گئی۔ بھابی، افراح چہک کر بولتی اس کے گلے ملی تو علیزہ کا غصہ 1 سیکنڈ میں غائب ہوا تھا۔ کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں ہم سب، افراح اس کے ساتھ آگے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولی، جبکہ مقدم بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ السلام علیکم، علیزہ نے خوش دلی سے سب کو سلام کیا اور حالم صاحب سے اور رفیق صاحب سے سر پر پیار لیا۔ کیوں بھائی، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں تنگ کرتے رہتے ہو ہماری بہو کو؟ حالم صاحب مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے مصنوعی غصے سے بولے۔ ایک ہی تو بیوی ہے میری، اب میں اسے تھوڑا سا تنگ بھی نہ کروں؟ مقدم مسکراتا ہوا علیزہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ تھوڑا نہیں، زیادہ، علیزہ نے اسے ٹوکا، جبکہ سب قہقہہ لگا کر ہنسے اور پھر کچھ ہی دیر وہیں بیٹھنے کے بعد سب اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ علیزہ اور مقدم کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ چکے تھے۔ علیزہ تو اس کا کمرہ دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی، جتنا بڑا کمرہ مقدم کا شاہ ولا میں تھا، اس سے بھی بڑا کمرہ حویلی میں تھا، جس میں جدید ترین فرنیچر اور شو پیس رکھے ہوئے تھے۔ علیزہ کب سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نیند ہی نہیں آ رہی تھی اسے، جبکہ مقدم سکون سے لیٹا ہوا تھا، یا شاید وہ تھکن کی وجہ سے سو گیا تھا۔ علیزہ کبھی ادھر کروٹ بدلتی تو کبھی ادھر، جبکہ وہ مقدم کے حصار میں ہی موجود تھی، مگر باز پھر بھی نہیں آ رہی تھی۔ کیا پرابلم ہے، کیوں سکون سے نہیں سو رہی؟ مقدم آنکھیں کھولتا علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی نا، علیزہ معصوم سی شکل بناتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں آ رہی نیند؟ مقدم اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، شاید اتنی دیر سو گئی تھی اس لیے، آپ نے مجھے اٹھایا ہی نہیں، علیزہ مقدم کے کرتے پر لگے بٹن سے کھیلتی ہوئی بولی۔ تمہاری اتنی پکی نیند ہے، مجھے کیا پتا تھا، مقدم ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ میری تو نیند ایسی ہی ہے، آپ کو پتہ ہے سم بھی ایسے ہی سوتا ہے، اور میں اور وہ بالکل سیم ہے، علیزہ خوش ہوتے ہوئے بولی، جبکہ مقدم اس کے ہاتھوں کی حرکت کو دیکھ رہا تھا، جو کہ کبھی بٹن بند کر رہی تھی تو کبھی کھول رہی تھی۔
اور ایک بار میں سم کو اٹھانے گئی تھی تو وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا، پھر میں نے اس پر ٹھنڈا پانی گرا دیا۔ علیزہ ہنستے ہوئے مقدم کو اپنے کارنامے بتا رہی تھی، جبکہ مقدم کو وہ ایسے بولتی ہوئی، کھل کر بات کرتی ہوئی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یہ تو بالکل غلط بات ہے، اگر کل کو تمہارا شوہر بھی نہیں اٹھے گا تو کیا تم اس پر بھی ٹھنڈا پانی گرا دو گی؟ مقدم اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا بولا، نہیں، میں آپ پر ٹھنڈا پانی نہیں گراؤں گی۔ علیزہ کی بات پر مقدم مسکرایا، میں آپ پر گرم پانی گراؤں گی۔ اس کی اگلی بات سنتے ہی مقدم نے اسے گھورا، تمہیں ذرا شرم نہیں آئے گی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ مقدم اسے گھورتے ہوئے بولا، جب آپ کو نہیں آتی تو مجھے کیوں آئے؟ علیزہ اس کی طرف دیکھتی معصومیت سے بولی تو مقدم ایک ہی کرڑ بدل کر اس پر حاوی ہوا تھا، جبکہ علیزہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ مجھے تو واقعی نہیں آتی شرم، مگر تم نے بھی اب بول دیا ہے کہ تمہیں بھی نہیں آتی تو اس خوشی میں کچھ تو میٹھا بنتا ہے۔ مقدم بولتا بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کے لبوں پر جھکا اور خود کو سیراب کرنے لگا، جبکہ علیزہ کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ مقدم کا وزن اپنے نازک وجود پر سہتے بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر مقدم اس کے دونوں بازو پکڑتا اس کی مزاحمت کو ناکام بنا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد مقدم اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا پیچھے ہٹا اور دونوں بازو علیزہ کے سر کے پاس دائیں بائیں رکھتے بغور اسے دیکھنے لگا، جو گردن تک سرخ پڑ چکی تھی اور اس کے چہرے پر آئی لالی سے وہ محفوظ ہو رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، علیزہ خفگی سے بولتی کرڑ بدل کر اپنا چہرہ تکیے میں چھپا گئی، جبکہ مقدم کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس کی طرف کروٹ لیتا، اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا چہرے سے تکیہ ہٹایا، مگر اس کی بند آنکھیں اور پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر اپنا ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ میرا بیبی ناراض ہو گیا کیا؟ مقدم اس کے پھولے پھولے گالوں پر لب رکھتے ہوئے بولا تو علیزہ کچھ نہیں بولی، جبکہ بند آنکھوں میں تھوڑی سی لرزش آئی تھی۔ اب میرا بیبی مجھے جواب بھی نہیں دے گا؟ مقدم اس کی ناک پر لب رکھتے ہوئے بولا تو علیزہ نے بند آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا، جبکہ مقدم نے مسکرا کر اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوا۔ پھر تو مجھے اپنے بیبی کو اپنے طریقے سے منانا پڑے گا، مقدم بولتا ہوا جھکا، جبکہ علیزہ نے فوراً سے آنکھیں کھولی تھی اور اس کے ہونٹوں پر اپنا نازک ہاتھ رکھ دیا تھا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ آپ کتنے بے شرم ہیں؟ علیزہ مقدم کو گھورتے ہوئے بولی، نہیں آتی یار، کتنی بار بتاؤ، اور یہ پابندیاں بس ہماری شادی تک ہے۔ میں چاہتا ہوں تم خود کو اپنی رضامندی سے مجھے سونپو، اس لیے وقت دے رہا ہوں، خود کو میرے لیے تیار کرو، اس کے بعد تمہاری ایک نہیں سننے والا میں۔ مقدم اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے بولا اور اس کا سر اپنے بازو پر رکھے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، سو جاؤ اب ورنہ میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ مقدم اس کو خود میں بھیجتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ آنکھیں بند کر گئی تھی اور مقدم کی چلتی انگلیوں کی حرکت سے وہ پرسکون نیند سو گئی تھی۔ مقدم بھی اپنے جذبات پر قابو پاتا اس کا سر چومتا آنکھیں موند گیا اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ جہاں زیب اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں یہ صحیح کر رہا ہوں؟ نہیں، میں افراح کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ مجھے تو علیزہ سے محبت ہے۔ جہاں زیب نے خود سے بولا، کیسی محبت؟ کیا کبھی اس نے تمہیں نظر اٹھا کر دیکھا؟ کیا اس نے تم سے محبت کا دعویٰ کیا؟ اس کے دل سے آواز آئی، نہیں، وہ تو بہت پاک ہے، بہت معصوم، اسے اس سب کے بارے میں کیا پتا؟ جہاں زیب نے اپنے دل کی گواہی دی۔ تو پھر اسے سوچ سوچ کر کیوں اسے ہی گنہگار کر رہے ہو تم؟ سوچا بھی ہے جس دن اسے یہ سب پتہ چل گیا، اس دن اس معصوم کے دل پر کیا گزرے گی؟ اسے دل سے دہائی دی، نہیں، میں اس کا دل نہیں دکھا سکتا، میں تو اس کا بہت احترام کرتا ہوں۔ میں نے کب چاہا کہ وہ مجھے ملے، مگر مجھے ایسے کیوں لگتا ہے کہ میں اس کے بغیر ادھورا ہوں۔ تم ادھورے نہیں ہو، اپنی سوچوں کا مرکز افراح کو بناؤ، اسے تھوڑی سی عزت دے کر دیکھو، وہ تم سے محبت بھی نہیں مانگے گی، صرف تمہاری بن کر رہے گی۔ اس کے دل کی آواز آئی، اگر وہ میری نہ بنی، مجھے سب کی طرح تنہا چھوڑ گئی تو؟ جہاں زیب نے اپنا خدشہ پیش کیا، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی، کبھی بھی نہیں، وہی تمہارا سب سے زیادہ ساتھ دے گی، تم دیکھنا، وقت تمہیں بتائے گا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کے دل نے سچی گواہی دی تھی۔ جہاں زیب اٹھا اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند گیا۔ اس کی سوچوں کا مرکز افراح تھی، اس کا ساتھ تھا۔ حویلی میں ہر طرف چہل پہل تھی، کوئی کچھ کر رہا تھا تو کوئی کچھ کر رہا تھا، جبکہ علیزہ افراح کے ساتھ ساری حویلی گھوم رہی تھی۔ یہ پھول کتنے پیارے ہیں! علیزہ لان میں لگے رنگ برنگے پھول دیکھتے ہوئے بولی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے چھونے لگی۔ جی بھابھی، اور آپ کو پتہ ہے ابی جان نے یہ سب لگوائے ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی وہی کرتی آئی ہے، وہ بہت خیال رکھتی ہیں ان کا۔ افراح علیزہ کے قریب جاتے ہوئے مسکرا کر بولی، مجھے بھی پھول بہت پسند ہے اور ہم نے بھی اپنے لان میں بہت سارے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ
वो सब میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر لگائے تھے۔ علیزہ مسکراتی ہوئی افرا کو بتا رہی تھی، جبکہ افرا نے محسوس کیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے بغیر اداس ہوتی ہے۔ بھابھی آپ اپنے گھر والوں کو مس کر رہی ہیں؟ افرا علیزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بہت زیادہ، مجھے سب بہت یاد آتے ہیں۔ فری تمہیں پتا ہے احمد اور علی میرے بغیر ایک گھنٹہ بھی نہیں گزارتے تھے، اور پتہ نہیں اب کیسے رہتے ہوں گے۔ میں ان سب کو بہت مس کرتی ہوں۔ علیزہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ بھابھی کچھ نہیں ہوتا، ہم بھی تو آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں، پھر آپ اداس کیوں ہو رہی ہے؟ افرا اسے کرسی پر بٹھاتی ہوئی بولی۔ مجھے پتا ہے فری، سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، پر مجھے میرے بھائی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اچانک نکاح ہو گیا اور اس طرح ہم الگ ہو گئے، بس اسی لیے تھوڑا سا بیڈ فیل ہوتا ہے۔ علیزہ افرا کی طرف دیکھتی مسکراتی ہوئی بولی، جیسے اپنے اندر کی بات چھپانا چاہ رہی ہو۔ تو کوئی بات نہیں بھابھی، آپ کی شادی بھی تو ہو رہی ہے، آپ اپنے گھر سے ہی رخصت ہوں گی، اب بس اداس نہیں ہونا۔ آپ بس اداس نہیں ہونا آپ۔ افرا علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکرا دی۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میرے نکاح کے لیے کون سا جوڑا لیا؟ افرا علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولنے لگی۔ یہ تو نکاح والے دن ہی دیکھ لینا تم، اس سے پہلے تو میں نہیں بتا رہی تمہیں۔ علیزہ مریم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے برا سا منہ بنایا۔ تم مجھے چھوڑو، اپنا بتاؤ کہ تم نے اپنے نکاح کا ڈریس لے لیا کہ نہیں؟ علیزہ کرسی سے کھڑی ہوتی ہی بولی۔ پتہ نہیں بھابھی، میرے نکاح کا ڈریس تو مجھے بھی نہیں پتا اس کے بارے میں۔ افرا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا چلو اندر چلتے ہیں ماما کے پاس، کچن میں کچھ بنا لیتے ہیں، تمہارے بھائی بھی آنے والے ہیں اور مہمان بھی تو آنے والے ہوں گے، اور پھر ہم نے ڈھولک بھی رکھنی ہے۔ علیزہ نے اندر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولی، جبکہ افرا بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ مقدم گھر میں داخل ہوا تو اسے حویلی میں کافی شور شرابہ سنائی دیا۔ شور لاؤنج کی طرف سے آ رہا تھا۔ اس نے فریش ہونے کے غرض سے اپنا رخ کمرے کی جانب کیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی مقدم کو کمرے میں کوئی نہیں دکھائی دیا۔ اس کی سوچ کے عین مطابق علیزہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ اپنا سامان ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتا فریش ہونے چلا گیا۔ مقدم فریش ہو کر نکلا تو اپنا فون اٹھا کر علیزہ کو کال ملائی۔ فون کی رنگ ٹون کمرے میں ہی ہو رہی تھی، مطلب وہ اپنا فون بھی کمرے میں ہی چھوڑ کر گئی تھی۔ جبکہ مقدم بے قرار ہوا جا رہا تھا اسے دیکھنے کے لیے، وہ اپنا اور علیزہ کا فون پکڑتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ لاؤنج کی طرف تھا۔ بس لاؤنج میں جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو وہاں پر بہت سی لڑکیاں بیٹھی گانا گانے اور ڈھولک بجانے میں مصروف تھی، جبکہ افرا ایک سائیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان سب کے درمیان اسے علیزہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مقدم نے افرا کو اشارے سے اپنے پاس بلایا تو افرا اٹھ کر فوراً مقدم کے پاس آئی۔ جی بھائی، افرا نے مسکرا کر پوچھا۔ فری تمہاری بھابھی کہاں ہے؟ مقدم ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے بولا، جبکہ افرا اپنے بے قرار بھائی کو دیکھ کر مسکرا دی۔ بھائی بھابھی تو بی جان کے کمرے میں ہیں، انہوں نے بلایا تھا۔ ٹھیک ہے، مقدم افرا سے بولا بی جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ بی جان یہ کتنے پیارے ڈریس ہے، علیزہ افرا اور جہان زیب کا نکاح کے ڈریسز دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں پسند آئے؟ بی جان علیزہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ جی بی جان، یہ تو بہت خوبصورت ہے، افرا بہت پیاری لگے گی اس میں، علیزہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ ہم نے تمہاری شادی کے بھی جوڑے بنوانے کے لیے بول دیا ہے، تم جانا اور مقدم کے ساتھ پسند کرانا۔ سچی بی جان؟ علیزہ چہک کر بولی تو بی جان نے ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ السلام علیکم، جہان زیب کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا تو وہ چلتا بی جان کے پاس آیا۔ وعلیکم السلام، علیزہ نے دھیمے لہجے میں بولا۔ کیسی ہیں آپ؟ جہان زیب علیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ علیزہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، جہان زیب نے بھی ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا۔ یہ تمہارے نکاح کا جوڑا ہے، دیکھ لو، پسند ہے تمہیں بی جان جہان زیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ نے پسند کر لیا، کافی ہے بی جان، جہان زیب بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور بی جان ہاں میں سر ہلا گئی۔ السلام علیکم، مقدم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، جبکہ مقدم کی آواز پر علیزہ نے جھٹکے سے دروازے کی طرف دیکھا تو مقدم بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بروقت اس کی نظریں ملی تھی، پھر علیزہ نظریں جھکا گئی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بچے؟ بی جان مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو اب علیزہ کے ساتھ صوفے پر جڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ جبکہ علیزہ نے پیچھے کھسکنا چاہا، مگر ہائے رے قسمت، وہ پہلے ہی صوفے کی دہانی پر بیٹھی تھی جس سے آگے کوئی جگہ تھی ہی نہیں۔ الحمدللہ بی جان، میں ٹھیک ہوں، کیا کروا رہی تھی آپ میری بیگم سے؟ مقدم آنکھوں میں شرارت لیے بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ جہان زیب کو وہ سرے سے نظر انداز کر چکا تھا۔ تمہارے بھائی اور بہن کے نکاح کے جوڑے پسند کروا رہی تھی، جو کہ تمہاری بیگم کو کافی پسند آئے ہیں۔ بی جان اس کی شرارت سمجھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔
اچھا پھر اپنی بہو سے میرے لیے بھی کوئی ڈریس پسند کروا لے، کیونکہ یہ کرم نوازی تو آپ کی بہو مجھ پر بالکل نہیں کرتی۔ مقدم علیزہ کو چھیڑتے ہوئے بولا تو علیزہ نے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا، بالکل مقدم کی طرح۔ ناشکرے کہیں کے، علیزہ بڑبڑائی، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی تھی وہاں کے موجود ہر افراد نے سنی تھی، اور بی جان نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر مقدم نے اسے گھورا تھا۔ بی جان یہ دیکھیں مجھے گھور رہے ہیں، علیزہ کسی بچے کی طرح مقدم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو اس کی بات پر جہان سے بھی مسکرا اٹھا۔ کیوں گھور رہے ہو بھائی ہماری بہو کو؟ بی جان مقدم کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ آپ کی بہو اپنے شوہر کو ناشکرہ بول رہی ہے اور میں اسے گھوروں بھی نہ؟ مقدم اپنی مسکراہٹ دبائے بی جان سے بولا۔ تو آپ مجھے تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بیگم میں آپ کو کیوں تنگ کروں گا؟ مقدم اب کی بار اپنا رخ علیزہ کی طرف کرتے ہوئے بولا۔ یہ تو آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں، علیزہ اس بار منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ تو مقدم کا دل چاہا کہ اس کے پھولے پھولے گال چوم ڈالے، مگر اس وقت یہ ممکن نہ تھا۔ بیگم آپ اپنے معصوم شوہر پر اب الزام لگا رہی ہے، مقدم اسے مزید چھیڑتے ہوئے بولا۔ اگر آپ جیسے معصوم اس دنیا میں 10 اور آ جاتے تو یہاں سے 4 لاکھ لوگوں کا نام و نشان مٹ جانا تھا، علیزہ مقدم کی طرف دیکھتی زج کرنے والے انداز میں بولی، جبکہ کمرے میں بی جان اور جہان زیب کا قہقہا گونجا تھا، جبکہ علیزہ نے مقدم کو خود کو خوخار نظروں سے گھورتے پا کر وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ وہ بی جان افرا میرا انتظار کر رہی تھی، میں چلتی ہوں۔ علیزہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بغیر مقدم کی طرف دیکھے تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ پہلی بار مقدم میر احمد کو اس کی ٹکر کی کوئی ملی ہے، جہان زیب ہنستے ہوئے بولا، جبکہ مقدم نے اسے خوخار نظروں سے گھورا۔ تیری ٹکر کی بھی یہی موجود ہے، تو بس کل تک کا انتظار کر، مقدم اسے گھورتے ہوئے بولا۔ کچھ پل کے لیے وہ دونوں بھول گئے تھے کہ ان میں کیا ناراضگی ہے۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ پرانے والی دوست بن گئے تھے، جبکہ بی جان کا دل شدت سے چاہا تھا کہ وہ دونوں ہمیشہ کے لیے پہلے جیسے ہو جائیں۔ اگر وہ میری ٹکر کی نہ بھی ہوئی تو بنا دے گا، آخر بہن کس کی ہے؟ جہاں سے اسے چھیڑنے سے ابھی بھی باز نہیں آیا تھا۔ بہن تو وہ میری ہی ہے، اگر اسے اسپیشل کلاسز دے کر بھیجوں گا کہ کیسے ہر وقت تیرا جینا حرام کرنا ہے۔ مقدم بھی دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ وہ ایسا نہیں کر سکے گی، مجھے یقین ہے، جہان زیب نے گواہی دی۔ جیسا تمہارا یقین ہے اس سے میں اچھے سے واقف ہوں۔ مقدم کا طنز جہان زیب کے دل پر تیر کی طرح لگا تھا۔ مقدم مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مگر تب ایک لڑکی کی عزت کا سوال تھا یار، جہان زیب نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں ہر کسی کو صرف ایک موقع دیتا ہوں، بار بار موقع دے کر شکست کھانا میری فطرت میں نہیں۔ مقدم بولتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اچھا بی جان میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ مقدم بولتا بغیر ان کی سنے کمرے سے نکل گیا، جبکہ جہان زیب نے افسوس سے بی جان کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ مقدم باہر آیا تو علیزہ اسے کہیں نہیں دکھی تھی۔ اس نے کچن کی طرف قدم بڑھایا اور اس کے اندازے کے عین مطابق وہ کچن میں کھڑی ملازمہ کے ساتھ مقدم کے لیے کھانا لگوا رہی تھی۔ مقدم چلتا اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا، جس سے فوراً وہاں سے نکل گئی۔ آپ ایک کام کریں، میر کو بلا لائیں، میں تب تک کھانا لگاتی ہوں، علیزہ اپنے کام میں مصروف ملازمہ سے بولی جو وہاں تھی ہی نہیں، جبکہ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر مقدم مسکرایا۔ اسے آج تک کسی نے میر نہیں بولا تھا، مگر علیزہ کے منہ سے نکلا اس کا نام اسے بے حد اچھا لگتا تھا۔ جانے میر، آپ کا میر یہیں پر ہی موجود ہے، مقدم پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا تو علیزہ ایک دم سے چونکی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا ہاتھ ایک دم سے گرم چولہے پر لگا۔ چولہا اتنا گرم تھا کہ اس کا ہاتھ لگتے ہی جل گیا تھا۔ کیا ہوا؟ مقدم گھبراتا جلدی سے سیدھا ہوا اور تیزی سے اسے چولہے سے دور کرتا ہاتھ دیکھنے لگا، جو گرم چولہا لگنے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا، جبکہ جلن کی شدت سے علیزہ کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے۔ کیا کرتی ہو یار، دھیان نہیں رکھا جاتا؟ مقدم اسے کرسی پر بٹھاتا فکر مندی سے بولا اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے ڈرا دیا تھا، علیزہ نم آواز میں بولی تو مقدم نے فوراً نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا جو آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ میری جان زیادہ درد ہو رہا ہے، مقدم اس کے ہاتھ پر ٹیوب لگاتے ہوئے بولا تو علیزہ نے نم آنکھوں سے ہاں میں سر ہلایا۔ میں قربان میری جان پہ، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، ابھی کے لیے سوری، مقدم اس کی نم آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ کچھ ٹھیک ہوا؟ مقدم اس کے ہاتھ پر پھونک مارتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ نے نفی میں سر ہلایا، شاید جلن کی تکلیف بہت زیادہ تھی۔ مقدم اٹھا اور فریج میں سے برف لے کر آیا اور ایک باؤل میں پانی کے ساتھ برف ڈال دی اور علیزہ کا ہاتھ اس باؤل میں رکھا۔ برف کی ٹھنڈک سے اس کے ہاتھ کو کافی سکون ملا تھا، جلن کافی حد تک ختم ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہوا درد؟ جلن تو نہیں ہو رہی اب؟ مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھنے لگا۔ نہیں اب ٹھیک ہے، علیزہ باؤل میں سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے بولی تو مقدم پھر سے ہاتھ دیکھنے لگا جو اب زیادہ سرخ نہیں تھا،
हाथ ज़्यादा नहीं जला था, इस वजह से ही वो अब नॉर्मल होने लगा था। भाभी मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, अफरा किचन में दाखिल होते हुए बोली। ये आपके हाथ पर क्या हुआ? अफरा ने अलीज़ा का हाथ मुकद्दम के हाथ में देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जल गया, अलीज़ा कुर्सी से खड़ी होती हुई बोली। अच्छा, मैं आपको एक ट्यूब देती हूँ, आप वो लगाए, फ़ौरन ठीक हो जाएगा। अफरा फ्रिज की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली और वहाँ से एक ट्यूब निकाल कर लाई और उसके हाथ पर लगाने लगी। मुकद्दम का फ़ोन मुसलसल रिंग हो रहा था। फ़ोन करने वाले का नंबर देखकर उसके चेहरे पर सख्त संजीदगी छा गई थी। वो वहाँ से उठा और कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। आप खाना तो खा ले, अलीज़ा ने मुकद्दम को बाहर जाते हुए देखकर बोला। कमरे में भिजवा देना, मुकद्दम बोला। फ़ोन कान से लगाया किचन से बाहर निकल गया। इन्हें अचानक क्या हुआ? अलीज़ा मुकद्दम को संजीदा देखते हुए बोली। कुछ नहीं भाभी, भाई तो शुरू से ही ऐसे ही है, बस जब से आप आई है तब से भाई तो हमने पहले जैसा नहीं देखा, वरना भाई ऐसे ही है। अफरा मुस्कुराते हुए बोली। कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए? अलीज़ा सोचते हुए बोली। नहीं भाभी, भाई आपसे नाराज़ भला कैसे हो सकते हैं? बस आपको ही ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने पहली बार भाई को संजीदा देखा है। परेशान नहीं हो, भाई आपसे नाराज़ नहीं है। अफरा उसे तसल्ली देती हुई बोली। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे भाई को खाना देकर अभी आती हूँ। अलीज़ा अफरा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली। वो मुकद्दम के लिए खाना ट्रे में रखने लगी जबकि अफरा ठीक है बोलकर वहाँ से जा चुकी थी। अलीज़ा खाने की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई तो कमरे की बालकनी में मुकद्दम खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अलीज़ा ने ट्रे टेबल पर रखी और कदम बालकनी की जानिब बढ़ाए, मगर मुकद्दम को फ़ोन पर मसरूफ़ देखकर वापस मुड़ने लगी जब मुकद्दम की आवाज़ उसे सुनाई दी। यहीं रुको, कुछ देर में आता हूँ। अभी मुकद्दम की बात सुनकर अलीज़ा बेड पर बैठ गई और मुकद्दम के आने का इंतज़ार करने लगी। मुकद्दम फ़ोन पर बात ख़त्म करता कमरे में आया तो सामने ही अलीज़ा बेड पर बैठी हुई थी, तो वो भी उसके साथ ही जाकर बेड पर बैठ गया। दर्द तो नहीं हो रहा अब? मुकद्दम उसके हाथ की तरफ देखते हुए बोला। नहीं, अब ठीक है। अलीज़ा मुकद्दम के चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, जहाँ ना तो पहले वाली संजीदगी थी और ना ही कोई नाराज़गी। वो अफरा कब से मेरा इंतज़ार कर रही है और मामा भी बुला रही थी मुझे। आप खाना खाए, मैं चलती हूँ। अलीज़ा ने मुकद्दम से बोला और उठ खड़ी हुई और कदम आगे की जानिब बढ़ाए, मगर मुकद्दम उसकी कलाई पकड़ चुका था। अलीज़ा ने सवाली नज़रों से मुकद्दम की तरफ देखा। मुकद्दम ने उसे अपने साथ लिए सोफे पर बैठ गया और उसे इशारा किया, जैसे कहना चाह रहा हो कि खाओ खाना मेरे साथ। मुझे भूख नहीं है अभी, अलीज़ा मुकद्दम का इशारा समझते हुए बोली। भूख हो या ना हो, खाना तो मेरे साथ ही पड़ेगा। चलो शाबाश, खाना खाओ। मुकद्दम प्लेट में खाना निकालता अपने और अलीज़ा के सामने रखता हुआ बोला तो अलीज़ा ने बेचारी सी शक्ल बनाकर मुकद्दम को देखा, जो वो इग्नोर कर गया और पहला निवाला अलीज़ा के मुंह में डाला और फिर मजबूरन अलीज़ा को मुकद्दम के साथ ही खाना खाना पड़ा। खाना खाकर मुकद्दम कमरे से निकल गया था। उसे हालिम साहब का पैगाम आया था, वो बुला रहे थे। शायद मुकद्दम ने कहीं जाना था हालिम साहब के साथ, जबकि अलीज़ा तैयार होकर अब कमरे से बाहर निकली थी क्योंकि उसे अभी रज़िया बेगम का पैगाम आया था कि मेहमान आ गए हैं और वो अलीज़ा से मिलना चाहते हैं। अलीज़ा लाउंज में दाखिल हुई तो वहाँ बहुत सी ख़वातीन मौजूद थी, जबकि इतने सारे लोगों को देखकर अलीज़ा काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम, अलीज़ा ने लाउंज में दाखिल होते मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, इधर आओ बच्चे। रज़िया बेगम ने अलीज़ा को प्यार भरे लहजे में अपने पास बुलाया तो अलीज़ा चलती रुकैया बेगम के पास बैठ गई। इनसे मिलो, ये सब गांव से आई है तुमसे मिलने। रज़िया बेगम सबके साथ बैठी औरतों की तरफ इशारा करते हुए बोली तो अलीज़ा मुस्कुराकर खुशदिली से सबसे मिली। माशाल्लाह रज़िया बेगम, आपकी बहू तो बहुत प्यारी है, अल्लाह सदा खुश रखे। इनमें से एक औरत मुस्कुराते हुए बोली। हमारे मुकद्दम को की पसंद तो बहुत लाजवाब है भई, ये तो कोई परी ब्याह लाया है, एक दरमियानी उम्र की औरत अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली। फिर ऐसे ही वो औरतें बातें करती रहीं मगर अलीज़ा को एक मिनट के लिए भी उठने नहीं दिया था। अब तो वो उकताने लगी थी। अफरा अलीज़ा को ढूंढती लाउंज तक आई थी, मगर सामने उसके दरमियान उन सब के दरमियान उसे बैठा देखकर वहीं रुक गई, जबकि अलीज़ा की नज़र अफरा पर पड़ते ही वो खुश हो गई। चलो कम से कम वो तो उसे यहाँ से निकाल ही लेगी। अलीज़ा ने इल्तिजाई नज़र से अफरा की तरफ देखा तो अफरा फ़ौरन समझ गई कि अलीज़ा सख्त उकताई हुई है। अब वो उसे यहाँ से ले जाने की तरकीब सोच रही थी। बहुत सोचने के बाद उसे एक आइडिया सूझा। उसने फ़ौरन अपना फ़ोन निकालते मुकद्दम को कॉल किया और कदम अलीज़ा की तरफ बढ़ाए। भाभी, भाई का कॉल है, आप बात कर ले। अफरा फ़ोन अलीज़ा की जानिब बढ़ाते हुए बोली तो अलीज़ा ने फ़ोन थाम लिया और वहाँ से उठ खड़ी हुई। अरे यहाँ ही कर लो बात, हम कौन सा सुन रहे हैं? एक औरत अलीज़ा को मशकूक नज़र से देखते हुए बोली तो अलीज़ा ने अफरा की तरफ देखा। नहीं, वो यहाँ बहुत शोर है, सिग्नल भी नहीं आते ये सही से। भाभी, आप बाहर जाकर बात करें। अफरा बोलती अलीज़ा का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई, कहीं फिर से वो औरत कोई और सवाल ना कर दे।
ہائے اللہ، شکر ہے میرا تو سانس بند ہو رہا تھا۔ تمہارے گاؤں کی عورتیں کتنی عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں۔ توبہ، علیزہ باہر آتی نان سٹاپ بولتے جا رہی تھی جبکہ فون پر مقدم اس کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ بھابی پہلے بھائی سے تو بات کر لے، وہ کال پر ہے، افرا فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی جو علیزہ کے ہاتھ میں تھا۔ ہے، تم نے سچ میں کال کی تھی؟ علیزہ حیران ہوتے افرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جی، اور اب بات کر لیا آپ؟ افرا نے پھر یاد دلایا تو علیزہ نے فوراً فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم، علیزہ نے ہلکی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیگم، کس نے عجیب باتیں کی؟ مقدم مسکراتا ہوا بولا۔ کسی نے نہیں، علیزہ تھوڑا گھبراتے ہوئے بولی۔ تمہارا فون کہاں ہے؟ مقدم نے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ کمرے میں ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ علیزہ نے سامنے نظر جماتے ہوئے بولا جہاں وہ عورتیں اب واپس جا رہی تھی۔ کچھ نہیں، میں بس آتا ہوں تھوڑی دیر تک، پھر آ کر بتاؤں گا کیا ہوا، مقدم علیزہ کو تنگ کرتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کی بات کا مطلب کس طرف جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا؟ علیزہ نے تعجب سے پوچھا۔ گھر آ کر بتاؤں گا، تیار رہنا، خدا حافظ، مقدم بولتا فون کاٹ گیا تھا، جبکہ علیزہ الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا اس نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا۔ ہو گئی بات، یہ لو، علیزہ افرا کی طرف فون بڑھاتے ہوئے بولی تو افرا اپنا فون لیتی علیزہ کے ساتھ اندر کی جانب قدم بڑھا گئی۔ اس سے ملے بھابی، یہ میری خالہ کی بیٹی ہے صبا۔ افرا علیزہ کو اپنی خالہ کی بیٹی سے ملواتے ہوئے بولی۔ اوہ، وہ تو تم ہو وہ مقدم کی بیوی؟ وہ علیزہ کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ علیزہ کو اس کا یہ انداز بالکل پسند نہیں آیا۔ ہاں، یہی مقدم بھائی جی کی بیوی ہے، اور تمہیں پتہ ہے بھائی نے اپنی پسند سے شادی کی ہے، افرا اسے جتانے والے انداز میں بولی۔ پسند، وہ بھی اتنی سادہ؟ مجھے تو لگا تھا وہ کوئی اپنے اسٹینڈرڈ کی لڑکی سے شادی کرے گا، مگر یہاں تو کچھ اور ہی دکھ رہا ہے، وہ علیزہ کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی یہ بات علیزہ کے دل کو تیر کی طرح لگی تھی۔ میری بھابھی سب سے الگ ہے اور میرے بھائی کو ایسی فضول لڑکیاں پسند نہیں، اور میری بھابھی لاکھوں میں ایک ہے۔ اگر بھائی نے انہیں پسند کیا ہے تو میری بھابھی کوئی عام لڑکی نہیں ہو سکتی، سب سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے ہم سب کے لیے، افرا فخر سے بولی اور علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لیے وہاں سے چلی گئی۔ مقدم گھر میں داخل ہوا تو اسے لاؤنج سے ڈھولک کی آواز سنائی دے رہی تھی، تو قدم لاؤنج کی جانب بڑھائے وہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ دیکھا سب لڑکیاں نیچے گول گھیرا بنائے ہوئے بیٹھی تھی اور ان سب کے درمیان افرا اور علیزہ ڈھولک لے کر بیٹھی تھی۔ افرا کا رخ مقدم کے سامنے تھا، جبکہ علیزہ کی بیک تھی اور وہ ڈھولک بجانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر اسے ڈھولک نہیں بجانی آ رہی تھی، جبکہ علیزہ کو ڈھولک الٹی سیدھی بجاتے دیکھ کر سب لڑکیاں قہقہا لگا کر ہنس رہی تھی۔ اوفو بھابی، ایسے نہیں بجانی نا، افرا علیزہ کو پھر سے غلط بجاتے دیکھ کر بولی۔ مجھ سے تو نہیں ہونا، یہ تم ہی کرو، علیزہ اسے ڈھولک افرا کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی تو افرا نے اپنی ایک کزن کی طرف ڈھولک دھکیل دیا اور وہ لڑکی اب مہارت سے ڈھولک بجا رہی تھی۔ ڈھولک میں تال ہے، پائل میں چھن چھن، گھونگھٹ میں گوری ہے، سہرے میں ساجن، سب لڑکیاں ایک ہی آواز میں گا رہی تھی، جبکہ علیزہ مسکراتی ساتھ تالیاں بجا رہی تھی، کیونکہ ایسے گانے تو اسے آتے ہی نہیں تھے۔ مقدم نے اپنا فون نکالا اور افرا کو میسج کیا، جبکہ افرا نے وہ میسج پڑھ کر مقدم کی طرف دیکھا تو اس نے علیزہ کو بھیجنے کا اشارہ کیا۔ بھابی، آپ کو بھائی بلا رہے ہیں، افرا علیزہ کے کان کے پاس بولی۔ کیوں؟ علیزہ نے افرا سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ میں نہیں جا رہی تو علیزہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ چلی جائے بھابی، کوئی ضروری کام ہوگا، افرا نے سمجھانا چاہا، منہ بناتی اٹھ گئی، کیونکہ مقدم اس کا سارا مزاق کرکرا کر چکا تھا۔ علیزہ لڑکیوں کے ہجوم سے باہر نکلی اور قدم باہر کی جانب بڑھائے، مگر اچانک اس کی کلائی پکڑ کر کسی نے اپنی جانب کھینچا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر سائیڈ پر دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ علیزہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مقدم کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر جب کچھ سمجھ آیا تو اسے گھورنے لگی۔ میرے ایک بار بلانے پر کیوں نہیں آئی؟ مقدم اس کا گھورنا اگنور کرتے ہوئے بولا۔ بولو، مقدم اب سنجیدہ لہجے میں بولا تو علیزہ کو بہت غصہ آیا، وہ ہاتھ ہٹائے بنا ہی پوچھ رہا تھا تو علیزہ نے ایک دم اس کی ہتھیلی پر دانت گاڑ دیے تو مقدم نے فوراً سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے؟ علیزہ مقدم کو گھورتے ہوئے بولی تو مقدم بغیر اسے دیکھے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ساتھ لے گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر مقدم نے ایک ہاتھ سے دروازہ بند کیا، جبکہ ایک ہاتھ میں علیزہ کی کلائی تھی۔ مقدم نے رخ علیزہ کی جانب کیا اور بغور اسے دیکھنے لگا، جو گولڈن اور ریڈ کلر کے ڈریس میں ملبوس تھی، ہلکی پھلکی جویلری پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، بالکل وہی جیسے شادی کی لڑکیاں ہوتی ہیں۔
واہ بیگم، آج تو پوری خالص بیوی لگ رہی ہو، مقدم اس کے قریب جاتا ہوا بولا۔ تو آگے کون سا ملاوٹ والی لگتی ہوں، علیزہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تو مقدم کا بے ساختہ کہا کمرے میں گونجا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مجھے بھی لاجواب کر سکتا ہے، مقدم علیزہ کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولا۔ اچھا بتاؤ، کون سی عجیب باتوں کی بات کر رہی تھی تم؟ مقدم اس کے سر سے دوپٹہ سرکاتا ہوا بولا۔ وہ کچھ نہیں، علیزہ کنفیوز ہوتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ کچھ کیوں نہیں؟ چلو شاباش، جلدی جلدی بتاؤ کہ وہ عورتیں کیا کیا عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی۔ مقدم اس کے بالوں میں سے کیچر نکالتے ہوئے بولا، جبکہ گھنے سیاہ بال اس کی پشت پر کسی آبشار کی طرح بکھر گئے تھے۔ وہ بول رہی تھی کہ علیزہ اتنا بولتے ہوئے رکی، جبکہ چہرہ ایک دم سے سرخ ہوا تھا۔ کیا؟ مقدم اسے اپنے حصار میں لیے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ بول رہی تھی کہ اللہ آپ کو 10 بچے دے، علیزہ مقدم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ جو ساری بات مقدم پر ڈال گئی، کیونکہ خود کا وہ نام نہیں لے سکی تھی۔ اچھا، مجھے 10 بچے دے اور آپ کو کتنے دے؟ مقدم اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا ہوا بولا۔ مجھے کوئی نہیں چاہیے، میں آپ والوں کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی۔ علیزہ نے اپنا ہی لاجک پیش کیا، جبکہ اس کی بات پر مقدم نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ اور میرے 10 بچے کہاں سے آئیں گے؟ مقدم اسے چھیڑتا ہوا بولا۔ یہ تو آپ کو پتا ہوگا، مجھے کیا پتا؟ علیزہ نے کندھے اچکائے۔ مجھے تو پتا ہے بیگم، پر شاید آپ کو نہیں پتا۔ چلو کوئی بات نہیں، شادی والی رات اچھے سے سمجھا دوں گا۔ مقدم زومانی الفاظ میں بولتا علیزہ کا خون خشک کر گیا تھا۔ چلو میرا ڈریس نکال دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ مقدم علیزہ کو کس کرتا ہوا اور اس کا اڑتا ہوا رنگ دیکھ کر اسے اور تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتا ہوا بولا، اور اس کا ماتھا چومتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر واش روم میں گھس گیا۔ علیزہ لمبا سانس ہوا میں خارج کرتی ہوئی اٹھی اور مقدم کا ڈریس نکال کر بیڈ پر رکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ مقدم نہا کر باہر نکلا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا ڈریس لیتا چینج کر کے آیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مقدم باہر آیا تو سامنے ہی افراح کی خالہ اور کچھ مہمان بیٹھے تھے۔ مقدم نے گزرتے ہوئے سلام کیا۔ السلام علیکم، مقدم نے سب کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بولا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ صبا نے اسے دیکھتے ہی اس کے پیچھے دوڑ لگائی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ صبا اس کے سامنے آتے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی اس حرکت پر مقدم کے ماتھے پر کتنے ہی بل نمودار ہوئے۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں میں۔ مقدم اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ نظر انداز کرتا ہوا آگے کو بڑھ گیا، جبکہ صبا پھر سے اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ سنا ہے آپ نے شادی کر لی؟ وہ شوقیہ لہجے میں مقدم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جی الحمدللہ کر لی، اب میرے سامنے مت آنا۔ مقدم اسے سخت لہجے میں بولا، مگر وہ بھی کوئی اعلیٰ قسم میں ڈھیٹ تھی۔ مقدم اس طرح بھاگ کیوں رہے ہو؟ شادی سے پہلے تو ایسے نہیں تھے، وہ اس کے راستے میں حائل ہوتے ہوئے بولی، جبکہ سامنے سے آتی علیزہ کو وہ دیکھ چکی تھی۔ میری بات سنو لڑکی، تم سے بڑا ہوں میں، مجھے بھائی بول کر مخاطب کرو۔ مقدم اسے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ مقدم کو صبا کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ کر اس کی طرف آئی تھی۔ اوہو، ہم بچپن سے ساتھ ہیں، اب اس طرح سے بات مت کرو۔ صبا بغیر کسی ڈر کے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، جبکہ مقدم کو اس کی یہ حرکت تیش دلا گئی تھی اور ابھی اس کا ہاتھ جھٹکتا، اس سے پہلے ہی علیزہ نے صبا کا ہاتھ مقدم کے ہاتھ سے جھٹکا تھا۔ یوں تمہیں ذرا تمیز نہیں ہے؟ وہ غصے سے علیزہ کو گھورتے ہوئے بولی۔ مجھے بہت تمیز ہے، مگر میں آپ جیسوں پر اپنی تمیز ویسٹ نہیں کرتی، علیزہ مطمئن انداز میں بولی، جبکہ اس کا یہ انداز صبا کو آگ لگا گیا تھا۔ یہ تم ایٹیٹیوڈ کسے دکھا رہی ہو؟ ہاں ہے کیا تم میں؟ صبا اور غصے کے عالم میں بولی۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، مت بھولو کہ تم کہاں کھڑی ہو۔ مقدم بے حد غصے کے عالم میں گھررایا تو وہ تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ آپ بات کیوں کر رہے تھے اس سے؟ علیزہ کی توپوں کا رخ اب مقدم کی جانب تھا۔ وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں کب بات کر رہا تھا؟ مقدم اسے ایسے بولتے ہوئے حیران ہوا۔ آپ نہیں کر رہے تھے تو کون کر رہا تھا؟ اگر اب آپ نے اس سے بات کی نا، پھر مجھ سے برا کچھ نہیں ہوگا، اور پھر مجھ سے آپ کبھی بات بھی مت کرنا۔ آپ علیزہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ مقدم حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ پھر کچھ سمجھ آنے پر مسکرایا، مطلب محترمہ جیلس ہو رہی تھی۔ وہ ایک پل کو سوچ کر مسکرایا، مگر اگلے ہی پل اس کے چہرے پر پہلے جیسی سنجیدگی تھی۔ اگلی صبح بہت خوشحال تھی، حویلی میں ہر طرف رونق لگی ہوئی تھی۔ سردار صاحب آمنہ بیگم اور اپنے بچوں کے ساتھ حویلی آ چکے تھے، جبکہ عائشہ اور مریم بھی ان کے ساتھ ہی آئی تھی۔ وہ لوگ رات کو ہی پہنچ گئے تھے، مگر کافی رات ہونے کی وجہ سے علیزہ بھی روم میں نہیں جا سکی تھی۔ وہ تھکن کی وجہ سے افراح کے ساتھ ہی سو گئی تھی، جبکہ مقدم کو ساری رات نیند نہیں آئی تھی اس کے بغیر۔
نکاح کا انتظام لان میں کیا گیا تھا اور صبح سے مقدم وہاں کی ساری تیاری دیکھ رہا تھا، جبکہ علیزہ افراح کے کمرے میں موجود اسے مہندی لگا رہی تھی۔ ماشاء اللہ بھابھی، آپ اتنی پیاری مہندی لگاتی ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، افراح اپنے ہاتھوں پر بنے خوبصورت ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے بولی، جو بہت مہارت سے بنائے گئے تھے۔ اس کی بات سن کر علیزہ مسکرائی اور سیدھی ہو کر بیٹھی، کیونکہ افراح کی مہندی مکمل ہو چکی تھی۔ وہ اب تھک گئی تھی کیونکہ اس نے عائشہ اور مریم کو بھی مہندی لگائی تھی۔ اب مہندی ڈیزائنر علیزہ کو پہنچی لگا رہی تھی، جبکہ علیزہ تھکن سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے عائشہ کی آنکھیں چمکی اور اس نے مہندی ڈیزائنر کے کان میں کچھ کہا تو مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئی اور اپنا کام کرنے لگی۔ سب مرد حضرات جمعہ کی نماز ادا کر کے آ چکے تھے اور لان میں مہمانوں سے بھرا پڑا تھا اور کچھ ہی دیر میں نکاح شروع ہونے والا تھا۔ جہاں زیب سفید شلوار قمیض پہنے، اوپر گولڈن کام والی واسکوٹ پہنے، ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی پہنے، بال نفاست سے سیٹ کیے، اپنی تمام تر وجاہت لیے سٹیج پر بیٹھا ہوا شہزادہ ہی لگ رہا تھا، جبکہ مقدم سفید شلوار قمیض کے اوپر براؤن واسکوٹ پہنے ہمیشہ کی طرح محفل میں تمام لڑکیوں کا کرش بنا ہوا تھا، جبکہ عمر، عاصم، احمد اور علی نے سیم کریم کلر شلوار قمیض اوپر بلیک واسکوٹ پہن رکھی تھی اور زید نے مقدم کے جیسی ہی ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ کچھ دیر میں نکاح کا شور اٹھا اور نکاح شروع کروایا گیا۔ جہاں زیب کی رضامندی کے بعد مقدم مولوی صاحب اور رفیق صاحب کے ساتھ افراح کی رضامندی لینے کے لیے اس کے کمرے میں گئے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مقدم نے بس ایک نظر علیزہ کو دیکھا تھا، وہ بھی تب جب علیزہ کی دروازے کی طرف پیٹ تھی۔ گواہوں کی موجودگی میں افراح کی رضامندی لی گئی۔ افراح رفیق خان آپ کو جہاں زیب احمد خان کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نرم آواز میں افراح سے پوچھا تو ایک دم اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ آسان تھوڑی ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے یہ وقت جب وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ساری زندگی کسی اور کے نام کر دی جاتی ہے۔ رفیق صاحب نے نم آنکھوں سے افراح کے سر پر ہاتھ رکھا تو افراح کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ قبول ہے، میں اپنی ساری زندگی میں اس شخص کے نام کرتی ہوں جس کے دل میں کوئی اور بستا ہے۔ افراح رفیق خان آپ کو جہاں زیب احمد خان کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے، میں عہد کرتی ہوں کہ میں اپنی محبت سے آپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گی۔ افراح رفیق خان آپ کو جہاں زیب احمد خان کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے۔ میں آج اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ قسم کھاتی ہوں کہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، چاہے آپ مجھے پسند کریں یا نہ کریں۔ افراح کی رضامندی کے بعد وہ سب دوبارہ جہاں زیب کے پاس موجود تھے۔ جہاں زیب احمد خان آپ کو افراح رفیق خان کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے۔ یا اللہ مجھے مزید آزمائش میں مت ڈالنا، میں اب تھک چکا ہوں۔ جہاں زیب احمد خان آپ کو افراح رفیق خان کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ یا اللہ مجھے صبر دینا اور ایسا وقت کبھی مت لانا میری زندگی میں کہ میں افراح کے ساتھ کوئی زیادتی کر جاؤں۔ جہاں زیب احمد خان آپ کو افراح رفیق خان کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے، میں اپنی زندگی کے تمام تر حقوق افراح کے نام کرتا ہوں۔ ہر طرف مبارکباد کا شور تھا۔ مقدم جہاں زیب کے پاس گیا اور اسے مبارکباد دی۔ ابھی وہ واپس جاتا جہاں زیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ یار آج نکاح ہے میرا، نئی زندگی کی شروعات کی ہے، تم اب بھی مجھ سے اسی طرح غافل رہو گے، معاف نہیں کرو گے مجھے؟ تو جانتا ہے نا تیرے علاوہ سمجھنے والا مجھے کوئی نہیں۔ جہاں زیب ایک امید سے بولا تو مقدم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ میری بہن کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ دوستی بھول جاؤں گا میں۔ مقدم اسے دھمکاتا ہوا بولا تو مسکرا دیا، جبکہ ان دونوں کی ناراضگی ختم ہوتے دیکھ کر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی، جبکہ اب سب دلہن کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور پھر انہیں افراح کے آنے کا شور سنائی دیا۔ افراح علیزہ اور عائشہ مریم کے ہمراہ چلتی آ رہی تھی۔ جہاں زیب نے سرسری سی نظر اٹھا کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ افراح وائٹ اور گولڈن شارٹ کرتے ساتھ ویاہی دوپٹہ سر پر سیٹ کیے
साथ में वही दुपट्टा सर पर सेट किए, गोल्डन ही ज्वेलरी पहने, डार्क रेड लिपस्टिक लगाए, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जहांज़ेब ने आज पहली बार उसे इतना गौर से देखा था। मुकद्दम ने जहांज़ेब को सामने देखता पाकर खुद भी सामने देखा तो नज़र पलटना ही भूल गई। एलिज़ा मुकद्दम के दिए मैरून ड्रेस में गजब ढा रही थी। लंबे बालों को पीछे कर्ल किए हुए छोड़े, लाइट मेकअप मगर महरून लिपस्टिक लगाए, आज मुकद्दम पर बिजलियां गिराने को तैयार थी। आयशा ने ग्रे शरारा जबकि मरियम ने ब्राउन पहन रखा था और वो दोनों भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। अफरा स्टेज तक आई तो जहांज़ेब ने उसके करीब जाते हाथ आगे बढ़ाया था और अफरा ने कांपते हाथों से उसकी चौड़ी हथेली पर अपना नाजुक सा हाथ रख दिया था। जबकि अलीज़ा जो अफरा के साथ ही खड़ी थी, मुकद्दम ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर चढ़ा लिया। जबकि अलीज़ा मुंह खोले मुकद्दम को देख रही थी, जैसे समझ ही ना आया हो कि हुआ क्या है। अचानक मुकद्दम की इस हरकत पर पूरे हॉल में सबके कह कहे गूंजे थे। बेगम मुंह बंद कर लो, आगे मेरे जज्बात बेकाबू हुए पड़े हैं, उन्हें मजीद हवा मत दो वरना मुश्किल हो जाएगी। मुकद्दम अलीज़ा की तरफ झुकते हुए बोला तो अलीज़ा ने फ़ौरन अपना मुंह बंद किया और हॉल में नज़र दौड़ाई तो देखा सभी की नज़रें स्टेज की तरफ थी। आपको, अलीज़ा कुछ बोलती मगर मुकद्दम बोला, नहीं मुझे शर्म नहीं आती, अब तक तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए था तुम्हें। मुकद्दम सामने की तरफ देखते हुए बोला, जबकि हॉल में मौजूद सब घर वाले बेसाख्ता माशाअल्लाह बोल रहे थे। वो दोनों लग ही इतने प्यारे थे एक दूसरे के साथ, जबकि अफरा और जहांज़ेब की भी जोड़ी कमाल की थी। कोई भी उन दोनों की जोड़ियों से नज़रें नहीं हटा पा रहा था। अलीज़ा मुकद्दम से अपना हाथ छुड़वाती स्टेज से नीचे उतरी और अपने भाइयों की जानिब बढ़ी जो बेसब्री से उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। कैसे हो मेरे शैतानों, अलीज़ा अहमद और अली के कंधे पर हाथ मारते हुए बोली। आप ही सब देख रहे हैं, कुछ ख्याल करें। अली अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला, कौन सा ख्याल करूँ भई, मेरी मर्ज़ी, मैं अपने भाइयों को अकेले में ऐसे मिलूँ या बाहर कहीं, कोई भी मुझे कुछ नहीं कह सकता। अलीज़ा इस बार उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोली तो वो हंस दिए। सिम मेरी जान, कैसे हो बंदर, अलीज़ा आसिम के गले लगती खुशी से बोली, जबकि उसे बंदर कहने पर सबका कह कहा छूटा। हा हा हा, भाई को बंदर बना दिया, अली हंसता हुआ बोला तो आसिम ने उसे घूरा। आप ही यार, बंदर तो नहीं हूँ मैं, आसिम मुँह बनाता हुआ बोला तो अलीज़ा ने हंसते हुए उसके गाल पर लब रख दिए थे। जबकि दूर खड़े मुकद्दम के दिल को कुछ हुआ था, क्योंकि मोहतरमा उनके करीब तक नहीं आती और भाई को कैसे गले लगा रही है, गाल चूम रही है। कैसे हो मेरे हैंडसम हीरो, अलीज़ा उमर से मिलते हुए बोली। मैं ठीक हूँ आपी, आप कैसी हैं, आज तो कमाल लग रही हैं आप, उमर अलीज़ा की तरफ देखते शरारत से बोला, जबकि वो खिलखिलाकर हंसी। आपी मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, अहमद अलीज़ा के सामने एक शॉपर करते हुए बोला और उसमें से गुलाब के फूलों के गजरे निकाले और अलीज़ा ने खुश होते हुए अपनी चूड़ियों से भरे कलाइयों को आगे किया तो एक गजरा अली और एक अहमद ने अलीज़ा की कलाई में पहनाया। हाय कितने प्यारे हैं, अलीज़ा बहुत उन खूबसूरत गजरों को देखते हुए बोली तो वो सब मुस्कुरा दिए और साथ ही पड़ी टेबल पर पांचों बहन भाई बैठ गए। अब उनकी बातें थी और वो पांचों थे और उन्हें किसी का होश नहीं था। क्या हो रहा है यंग पार्टी, आयशा उनके करीब जाते हुए बोली। लो आ गया कब्ज़ाए ग्रुप, अली आयशा और मरियम की तरफ देखते हुए बोला तो उन दोनों ने अली को खूंखार नज़रों से घूरा। तुम चूजे अपनी ज़बान बंद रखा करो, आयशा उसे घूरते हुए बोली। आप इन्हें समझा लें, मैं चूज़ा नहीं हूँ, अली अलीज़ा की तरफ देखता हुआ मुंह बनाकर बोला। आयशा मत बोला करो मेरे भाई को चूज़ा यार, ये तुम्हें चूज़ा दिखाई देता है, अलीज़ा अपने भाई की साइड लेते हुए बोली। तो हमने कौन सी इसकी जायदाद पर कब्जा कर लिया है जो ये हमें कब्जा ग्रुप कहता है, अब की बार मरियम बोली। हमारी आप ही हमें अपनी जायदाद से ज़्यादा प्यारी है, अहमद ने भी बात में हिस्सा डाला। अच्छा अब लड़ने मत लग जाना वरना मैंने उठकर चली जाना है यहाँ से, अलीज़ा उन सब की तरफ देखते हुए बोली। अच्छा ठीक है, इतनी ओखी क्यों हो रही हो, आयशा अलीज़ा के साथ बैठती हुई बोली। अफरा जहांज़ेब के साथ बैठी काफ़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि वो उसके साथ ही बैठा था। उसकी नज़दीकी का पहला एहसास था जिससे वो काफ़ी घबरा रही थी। रिलैक्स होकर बैठो, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें मैं, जहांज़ेब उसे घबराता देखकर बोला तो अफरा की धड़कनें एकदम मुश्तरका हुई थी। यार लाली आओ अफरा के पास चलते हैं, उसकी शक्ल देखो कैसे रोने वाली हुई है, आयशा अलीज़ा के कान में हंसते हुए बोली। अलीज़ा ने फ़ौरन अफरा की तरफ देखा जो वाकई रोने वाली हो चुकी थी। उसकी शक्ल देखकर उससे हंसी तो बहुत आई मगर कंट्रोल कर गई। चलो आओ हम अपनी तस्वीरें उतरवाते हैं, अलीज़ा मरियम और आयशा से बोलती उठ खड़ी हुई और कदम स्टेज की तरफ बढ़ाए, जबकि वो चारों भी उनके पीछे ही थे। भाई आखिर उन्हें भी तो तस्वीरें उतारनी थी।
السلام علیکم، بہت بہت مبارک ہو آپ کو نکاح کی۔ علیزہ اسٹیج پر جاتی جہانزیب سے مسکرا کر بولی، وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ جہانزیب نظریں جھکاتا ہوا مسکرا کر بولا، اب جو بھی تھا مگر اب علیزہ کو وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو دیورانی صاحبہ۔ علیزہ افراح کو شرارتی نظر سے دیکھتی ہوئی بولی، خیر مبارک جیٹھانی صاحبہ۔ افراح بھی اسی کے انداز میں بولی تو علیزہ قہقہہ لگا کر ہنسی۔ شوہر کے بغیر قہقہے لگانا گناہ ہے۔ بیگم مقدم بھی اسٹیج پر چڑھتا ہوا بولا، اچھا میں نے تو نہیں سنا کبھی ایسے گناہ کے بارے میں۔ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اب سن لیا نا، اب احتیاط کرنا۔ مقدم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بولا، ہماری ایک فوٹو بنائے۔ علیزہ سامنے کھڑے کیمرہ مین سے بولتی دوسری طرف چلی گئی جہاں اس کے چاروں بھائی کھڑے تھے اور الگ الگ پوز دیتی تصویریں بنوانے لگی، جبکہ مقدم تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا، وہ کچھ زیادہ ہی اگنور کر رہی تھی اسے۔ تمہارے پر تو میں رات کو کاٹوں گا بیگم، صبر کرو ذرا۔ مقدم نے علیزہ کی طرف دیکھتے دل ہی دل میں علیزہ سے مخاطب ہوا، سالے صاحبو تم لوگوں کا ٹائم پورا ہوا، اب چلو نکلو اب یہاں سے، شاباش۔ مقدم ان چاروں کی طرف دیکھتے دیکھتے چٹکی بجاتے ہوئے بولا، کیوں کہیں نہیں جا رہے میرے بھائی؟ علیزہ ان چاروں کے آگے بازو حائل کرتے ہوئے بولی تو مقدم نے اسے گھورا، بیگم پیچھے ہٹ جاؤ اور جانے دو انہیں، یہی بہتر ہوگا۔ مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نو نیور، یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ علیزہ پہاڑ بنی کھڑی تھی جبکہ سب اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ بہت ہی فنی، بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی مزیدار سٹوری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی مزہ آ رہا ہوگا۔ ایکچولی رائٹنگ میں تھوڑی سی پرابلم ہے، بہت سی چیزیں، بہت سی لائنیں ایک ساتھ ملا کر لکھی گئی ہے تو تھوڑا سا میرے کو پڑھنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے اچھی طریقے سے، لیکن آئی ایم سوری اگر کہیں مسٹیک اور آپ لوگوں کو سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہو تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ بہت اچھی طریقے سے آپ کو پڑھ کر سنا سکوں۔ خیر تو کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ سن کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔